سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 سے آگے قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے آغاز میں لوگوں کی مختلف قسمیں بتائی ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے دل ایمان کی محبت سے مالا مال ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے، رسول کی محبت ہے، اللہ کے دین کی تڑپ ہے، وہ سچے اور پکے مومن ہیں اور اپنے ایمان پر کوئی سودا نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ضد میں ہیں، تکبر میں، تعصب میں، اور ان کو حق پوری طرح سمجھ آنے کے باوجود بھی وہ ہدایت کی طرف آنے کا نام نہیں لیتے، ایسے پکے کافر ہیں۔ اب یہ دو تو قسمیں ہیں الگ، ایک طرف پکے ایمان والے، دوسری طرف پکے کفر والے۔ باقی قسمیں ان کے بیچ ہیں، ان کے درمیان ہیں، ان کے اندر ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اندر سے تو کافر ہی ہوتے ہیں لیکن باہر اپنا ظاہری روپ مسلمانوں والا بنا لیتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو ہم عام طور پر منافق کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان نہیں بنے ہوتے۔ ایک تو وہ ہیں کہ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے اوپر اسلام کا لباس ظاہری طور پر پہنتے ہیں، اندر سے کافر ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ بیچارے وہ ہیں جن کی کل ساری غرض و غایت وہ دنیا اور دنیا کا مال ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم مذہب اسلام پہ نہیں ہیں اور ہماری حالت بڑی غربت والی زندگی اور مشکلوں والی زندگی ہے، اور مسلمان یہاں پر اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھے حالات میں ہیں۔ جہاں کہیں ایسا ہو تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور ایسی آزادی، ایسی سہولتیں، ایسی نعمتیں ہم بھی لے لیتے ہیں۔ یعنی دنیا کے مال کی خاطر یہ اسلام کی طرف لپکتے ہیں۔ ایسے لوگ جب اسلام میں آ جاتے ہیں تو اب چونکہ اللہ تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں، محبت رسول تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں، یہ تو آئے تھے دنیا کی چاندی دیکھ کر۔ اب اگر تو ان کو دنیا کا وہ مال اور وہ چاندی ملتی رہے تو رہیں گے اپنے مذہب، اس نئے مذہب اسلام پر قائم جو انہوں نے قبول کیا ہے۔ لیکن اگر حالات مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، مشکلات پیش آ جائیں، دشمنوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، کہیں مسلمانوں پر ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کوئی مصیبتیں آ جائیں، یہ بیچارے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا سہولتوں کی خاطر، اب ان کے قدم ڈگمگانے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی خاطر تو دین میں نہیں آئے تھے، یہ تو آئے تھے دنیا کے اس مال کے لیے، اور مال کمانا تو دور رہا، یہاں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا، دشمن سے ٹکر لینی پڑ گئی۔ یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پر آ کر ایسے ڈگمگاتے ہیں کہ قدموں پر پلٹ جاتے ہیں۔ اب جہاں تو ان کو موقع ملے کہ آزادانہ طور پر کہہ دے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، وہاں تو وہ کہہ لیتے ہیں، لیکن جہاں کہیں ڈر ہو کہ یار اگر میں نے کہہ دیا کہ میں پھر سے کافر ہو گیا ہوں تو یہ مسلمان میرے مخالف ہو جائیں گے، وہاں وہ اپنا اسلام چھپا لیتا ہے۔
اندر سے بلکہ کفر چھپا لیتا ہے، اندر سے وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے، مگر ظاہری طور پر رہ کہتا یہی ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں۔ یہ ایک قسم ہے، اسلام میں آیا تھا مگر پلٹ گیا۔ اس کو اللہ نے ہدایت دی تھی مگر اس نے ہدایت قبول نہیں کی، ہدایت بیچ دی، بدلے میں گمراہی خرید لی، دوبارہ سے گمراہی خرید لی۔ یہ جو سودا اس نے کر لیا ہے کہ آئی ہوئی ہدایت جو اللہ نے ایک مرتبہ اسے اسلام کی طرف مائل کیا تھا، اس کے دل میں بات ڈالی تھی، اس نعمت سے چمٹ جاتا، نہیں چمٹا گیا، کیونکہ مقصد دنیا تھی۔ اب دنیا مقصد ہونے کی وجہ سے جب وہ پلٹا ہے، یہ رویہ جو ہے پروردگار اسے بھی قرآن میں بیان کرتا ہے، اور قرآن آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ پروردگار فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، اور ان کی یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ تو خسارے کا سودا کر لیا، ہدایت آئی تھی، چاندنی آئی تھی، وہ دے کر اندھیرا خرید لیا، اور یہ راہ راست پر نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، یہ راہ راست پر نہیں۔ ان کی مثال دیتا ہے پھر پروردگار عالم۔ اب یہ قرآن کا ایک انداز ہے مثالیں دے کے سمجھانے کا، یہ بڑا کمال ہے، جگہ جگہ مختلف مثالیں۔ کچھ لوگ، ایک مثال میں بھی پیش کرنے لگا ہوں جو قرآن نے دی ہے اس موقع سے ہٹ کر۔ اللہ کی خاطر جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی خاطر یہ کام شروع کر دیتے ہیں، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا، صدقہ و خیرات۔ آج کل تو بڑے بڑے رواج عجیب و غریب ہو گئے ہیں، ختم شریف ایسے لگتا ہے جیسے شادی ہے کسی کی، جتنا اچھا سچا آپ کھانا پیش کریں گے اتنا ثواب آگے بڑھتا جائے گا، ایسی نیت رکھ کر ہم نے پوری پارٹیاں بنائی ہیں، بوفے سسٹم شروع ہو گیا ہے، اب مختلف قسم کے کھانے ڈشیں لگا دی جاتی ہیں اپنی مرضی سے، جیسے شادی حال میں کھانا ہوتا ہے ویسے کھائیں۔ یہ الگ دکھاوا، قربانی کرنی ہے تو محلے میں پھرتے رہنا ہے، لوگوں کو پتہ چلے قیمتی جانور ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے تو بتاتے رہنا ہے۔ یہ جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ریاکاری کے طور پہ جو کرتے ہیں نا، قرآن مجید ان کی مثال دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ۔ یہ جو بندہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے خرچہ کیا ہے، دکھانے کے لیے خرچہ کیا ہے، اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی طرح ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو۔ مٹی پڑی، ابھی مثال مکمل نہیں ہوئی، ایک چکنا، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ایک چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، صفوان علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اوپر سے زوردار بارش آئے۔ اب بارش کا کرشمہ کیا ہے، جہاں مٹی ہو وہاں ہریالی اگے گی۔ بارش زمین میں، مٹی میں فصلیں اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، پودے اگاتی ہے۔ کچھ ہمارے استعمال والے ہیں جو استعمال والے نہیں ہوتے، ہم ان کو جڑی بوٹیاں کہہ دیتے ہیں، زمین میں تو اگ پڑتا ہے وہ زمین، مٹی جہاں پڑی ہو۔ لیکن اب یہاں مٹی کہاں پڑی تھی؟ پتھر کے اوپر۔ زوردار بارش آئے کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بارش آ کر کیا کرے گی؟ اس مٹی کو صاف کر دے گی، وہ چکنا پتھر باقی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگے گا کچھ نہیں، فائدہ کچھ نہیں، نفع کچھ نہیں۔ ایسے ہی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی، کوئی فائدہ اسے اس کے خرچے کا نہیں ہے۔ اب قرآن نے اس کا خرچہ کرنے والے کی مثال چکنے پتھر پر پڑی ہوئی مٹی کی طرح کر دی، مثال دی سمجھانے کے لیے، جیسے وہاں کچھ نہیں اگ سکتا ویسے ہی اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی جسے اللہ علم عطا کرتا ہے دین کا، قرآن کی آیتوں کا، اور وہ اس علم کو تبلیغ کا ذریعہ
نہیں بناتا، دین لوگوں کو سمجھاتا نہیں، پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے، تقریریں کر کے، ریٹ فکس کر کے، طے کر کے دیہڑیاں لگاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسی اکثریت ہے، اب زمانہ ہی ایسا ہے۔ یہ جو پیسے کمانے والا بندہ ہے، پیسے کمانے والا، ریٹ طے کر کر کے دین بیچ رہا ہے جو بندہ، قرآن اس کی بھی مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو بندہ ہے نا، جو میرے دین کو، جس کو میں آیتوں کا علم دیتا ہوں اور وہ اس علم کو یوں دنیا کمانے کا ذریعہ بناتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ مثال دے رہا ہے قرآن، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اگر آپ اس پر حملہ کریں، جیسے ہم کوئی چیز پکڑ کے اس کو مارنے لگتے ہیں، ترانے لگتے ہیں، کتا دوڑ کے وہاں ہو جائے گا، لیکن زبان نکال کے باہر رکھی ہوگی، رالیں اس کی ٹپک رہی ہوں گی، وہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے تھوڑا ڈرایا، دمکایا، حملہ کیا، وہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا، زبان پھر بھی لٹکائے رکھے گا۔ اور اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تب بھی قرآن کہتا ہے آپ اس پر حملہ کریں تب بھی زبان نکال کے ہانپتا رہے گا، آپ اس کو چھوڑ دیں تب بھی زبان نکال کے ہانپتا رہے گا، کیونکہ اس کی ساری نظر صرف روٹی پر ہے، ہڈی پر ہے، اس کی ساری توجہ صرف ہڈی اور روٹی پر ہے، وہ زبان اس کی نکلی رہے گی، رالیں ٹپکتی رہیں گی، اس کو کسی اور بات سے غرض نہیں۔ یہ بندہ جسے دین کا علم اللہ نے دیا اور وہ بیچ رہا ہے، اس کی بھی ہرس اس کتے کی طرح ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ کریں، قرآن مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی بھی قرآن نے مثال دی تھی، ان کی مثال ایسے ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ صحابہ حضور کے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کھیتی ہو، وہ کھیتی اپنی کونپل نکالے، پتلی کونپلیں، پہلے شروع میں جب زمین سے اگتی ہے تو پتلی پتلی کونپلیں اگتی ہیں، کونپل نکالے اپنی، پھر وہ طاقت پکڑ لے، فَآزَرَ، پھر وہ طاقت پکڑ لے، فَاسْتَغْلَظَ، اور موٹی ہو جائے، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور بڑی ہو کر اپنے تنے پر فصل کھڑی ہو جائے۔ اور پورے کھیت میں جب یہ ہریالی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جس کاشتکار نے، جس کسان نے وہ فصل بوئی ہوتی ہے، اسے دیکھ کر اب امیدیں لگ جاتی ہیں، اس کے دل کو اب سکون ملتا ہے، میری فصل تھی اگ گئی ہے۔ یوجب الزراء، کاشتکاروں کو بلی لگے، مگر اسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، وہ جن کے اندر کفر ہوتا ہے وہ دیکھ دیکھ کے جلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے محمد کے صحابہ کی مثال ایسی ہے، ایسی کھیتی ہے، نکلی تو پتلی کونپل تھی اور جوان ہوئی ایسی پھیلی ہے، اب کافروں کے سینے ان کو دیکھ کر جل رہے۔ اس مثال میں بتایا تھا محمد کے صحابہ کو دیکھ کر جن کے سینے جل جائیں سمجھ لے وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے۔ مثالیں، قرآن مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے، یہاں پر بھی قرآن مثالیں دیتا ہے۔ وہ مثال دے رہا ہے جسے ہم نے ہدایت دی اور اس نے ہدایت کو نہیں رکھا، اس سے نہیں چمٹا، بلکہ ہدایت کو بیچ ڈالا، پھر سے کفر کو خرید لیا۔ پہلے کافر تھا، ہم نے ہدایت کی روشنی عطا کی، مگر اس نے پھر سے کفر کا اندھیرا خریدا ہے۔ قرآن اس کی مثال دیتا ہے، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جنگل میں کہیں بیٹھا تھا، رات کا وقت تھا، اندھیری رات کا وقت ہے، جنگل میں بیٹھا ہے اور رات اس نے گزارنی ہے، اور وہ اپنے پاس آگ جلاتا ہے۔ جب وہ آگ جلا لیتا ہے تو ادھر ادھر اس کی نظر جاتی ہے، جہاں کہاں کچھ بھی، کوئی کانٹا، کوئی درخت، کوئی پودا، کوئی کیڑا، کوئی جانور، درندہ، کچھ بھی ہوگا اس کو نظر آ جائے۔ آگ اس کے سامنے جلی ہوگی، روشنی میں ادھر ادھر نظر آئے گا کہ رستہ کہاں ہے نکلنے کا، اور گنجان جنگل کہاں ہے، درخت کہاں ہے، کانٹے کہاں ہے، درندے کا، سب نظر آ جائے گا۔ بیٹھا تھا اندھیرے میں، آگ جلائی، روشنی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے جو ہی روشنی ہوئی،
اب یہ بندہ جس نے ہدایت کی روشنی کو دے دیا تھا اور کفر خریدا تھا، اس کی مثال دے رہا ہے قرآن۔ اس کی مثال، بندہ آگ جلا کے بیٹھا، جو ہی روشنی ہوئی، فلما ضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا۔ آگ جلائی تھی، جو ہی روشن نہیں ہونے لگی، ماحول روشن ہوا، پروردگار نے آنکھوں کا نور کھینچ لیا۔ آگ تو جلتی رہے گی، اس اندھے کو اب نظر کچھ نہیں آ سکتا۔ یہ وہ اندھا ہے جس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوئی جب یہ اسلام میں آیا، ہدایت کو قبول کیا، اسلام میں آیا، مسلمان ہوا، ہدایت کی روشنی سے منور ہوا، مگر پھر ہدایت کو چھوڑا کیونکہ مشکل تھا رستہ۔ اسلام میں آیا تھا دنیا کے مال کے لیے، آگے مصیبتیں پڑ گئیں، آگے دشمن سے جنگ کرنی پڑ گئی، جہاد کرنا پڑ گیا، ٹکر لینی پڑ گئی، نفس سے جنگ کرنی پڑ گئی، رمضان کے روزے رکھنے پڑ گئے، راتوں کو عبادتیں کرنی پڑ گئیں۔ یہ مصیبتیں کون برداشت کرے؟ یہ پابندیاں کون برداشت کرے؟ پلٹ کے پھر سے کفر میں داخل ہوا۔ قرآن کہتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو جنگل میں اندھیری رات میں بیٹھا ہے اور آگ جلائی، ذرا روشنی ہوئی ذرا دیر کے لیے، پھر اندھیرے میں، اس کے بعد وہ پھر سے اندھیرے میں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب یہ بہرا ہے، اس کو اگر کوئی حق بات سمجھاؤ گے بھی اسے سمجھ نہیں آئے گی، سنی نہیں جائے گی۔ بکمن گنگا ہے، اس کی زبان سے اب اللہ رسول کی کوئی بات نہیں نکل سکتی، حق ہدایت کی کوئی بات نہیں نکل سکتی، دوبارہ کافر ہو چکا ہے، دوبارہ اندھیرے میں جا چکا ہے۔ امیون، اب یہ ایسا اندھا ہے اسے حق کا رستہ نظر نہیں آ سکتا۔ فہم لا یرجعون، اب یہ پلٹ کر پھر اسلام کی طرف نہیں آئے گا، ایسا ڈرا ہے پابندیوں سے۔ یہ اس کی مثال ہے جو آیا تھا اسلام میں، پلٹ کے چلا گیا۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچ میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ مسلمان ہوئے، دیکھا مشکلات آ گئی ہیں، یار ہم نے تو سوچا تھا آسانیاں ملے گی، یہ تو پابندیاں آ گئیں، چلو چھوڑو ادھر چلتے ہیں۔ اب بظاہر وہ مسلمان ہیں، اندر سے کافر ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، اور رہنا اپنا اٹھنا بیٹھنا، دکانیں پھر سے کافروں کے ساتھ۔ لیکن کچھ دن بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یار مسلمان تو پھر بڑی عیاشی میں ہے۔ میں عیاشی کا لفظ جو استعمال کر رہا ہوں اس کا مطلب بڑی اچھی حالت میں، جو ان کے نزدیک عیاشی والی زندگی جس کو وہ طلبگار تھے، دیکھتے ہیں مسلمان تو بڑی یار، یہ تو بڑا، پھر سے وہ جنگ کے خطرے ٹل گئے، فوجیں بارڈروں سے ہٹ گئیں، جنگ جہاد ختم ہوا، یہ تو پھر چمک گئے، پھر سے آ گئے۔ مسلمانی کا لبادہ تو اوڑا ہی ہوا تھا، ابھی کافروں کا اعلان تو کفر کا کیا ہی نہیں، پلٹ کے اسلام، ہم جی بالکل آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر سے آ گئے، سچے ہو کر مسلمان بن کے آ گئے۔ چند دن کے بعد پھر سے مشکل وقت آیا، سوچا مصیبتیں ہیں یار، یہ تو بڑا عجب مسئلہ ہے، پھر سے پلٹ گئے۔ یعنی یہ تذبذب میں رہتے ہیں، جو ہی مصیبت آتی ہے مسلمانوں پر پلٹ کے کافروں کی گود میں، اور جو ہی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی سہولت ہے، آسانی ہے، دوڑ کے جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اسلام۔ یہ بار بار اسلام کے اندر آنے والے اور کفر میں جانے والے، اندر آنے والے کفر میں جانے والے، ان کی پھر قرآن ایک نئی مثال سے بات سمجھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو اور بارش تیز برس رہی ہو۔ جب رات کا وقت ہو، تیز بارش ہو، تو بارشیں خود بھی اندھیرا کر دیتی۔ آپ نے دیکھا دن کے وقت اگر بادل آ جائیں تو دن میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور رات ہو اور پھر بادل آ جائیں، بارش ہو جائے تو اندھیرا اور بڑھ جائے گا۔ لیکن اس اندھیرے کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا ہے، بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے۔ یہ بارش کا اپنا ایک انداز ہے، اس میں کڑک بھی آئے گی، چمک بھی آئے گی۔ ایک آدمی جو کہیں سفر کر رہا ہے، رات کا وقت ہے اور رات کے اس وقت میں سفر کر رہا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، اوپر سے بارش بھی، اور اندھیرا بڑھ جاتا ہے۔ اب بارشوں میں وہ کیا کرے، کیسے سفر کرے، چلے کہاں، رک جائے گا۔ پھر جب کبھی بجلی چمکی تو تھوڑی سی نظر پڑے گی دور تک، اچھا یہ ہے رستہ، وہ بجلی کی چمک میں اس کو تھوڑی سی روشنی ہوگی، تھوڑی دور تک نظر آئے گا، 2 قدم چلے گا پھر اندھیرا۔ بجلی کتنی دیر تک چمکتی رہتی ہے؟ 2 قدم چلا پھر اندھیرا، رک گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اگر بجلی چمکے گی تو جب بجلی چمکے گی چلے گا، روشنی ہوگی تو، اور جب بجلی چمکنا بند ہوگی، اندھیرا ہوگا، پھر رک جائے گا۔ یہ بندہ بھی ایسا ہے، بار بار اسلام کے راستے پہ چلتا ہے، پھر پلٹ کے کفر میں جاتا ہے۔ آج یہ مزاج کم ہے، جب کہ قرآن کی آیتیں آئی تھیں یہ مزاج عام تھا لوگوں کے اندر۔
ان کی مثال دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے او کا سیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یا ان کی مثال اس تیز بارش کی ہے جو آسمان سے اترتی ہے جس میں اندھیریاں بھی ہیں، تاریکیاں وہ بھی ہیں، رعد و برق اس میں کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، اور جب کڑک کی آواز آتی ہے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہیں مر ہی نہ جائے۔ کڑکا ایک بجلی کا آتا ہے تو اکثر ڈر جاتا ہے بندہ، کانپ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب اسلام کے رستے میں مشکل آتی ہے نا، ایک مرتبہ یار مارے جائیں گے، ہم تو آئے تھے اسلام میں اور معاملے کے لیے، یہ تو مصیبتیں ہیں، یہ تو جنگ ہے، ہمیں ٹکر لینی پڑے گی، ڈر جاتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ وہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں وہی رہے گا مسلمان بن کے جس کا دل سچا ہے۔ یہ جو روپ بنا بنا کے آ رہے ہو ہم نکھار کے باہر پھینک دیں گے، جن کے اندر دل کے اندر کفر ہے نا نتر کے باہر ہو جائیں گے، اللہ نے گھیرا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ جب چمکتی ہے نا بجلی ایک مرتبہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، وہ جب بجلی چمکتی ہے چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پھر سے اندھیرا چھاتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کا حال، ذرا تھوڑی دیر کے لیے چلنا اور تھوڑی دیر کے لیے رک جانا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے ان کے سننے کی قوت بھی کھینچ لے، ان کے دیکھنے کی قوت بھی کھینچ لے، ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں تو آپ نے ایک رویہ دیکھا، یہ تو تھا ان لوگوں کا جو ڈرے رہتے ہیں، تذبذب میں رہتے ہیں۔ اب آئیں ذرا ان لوگوں کی طرف جو چمٹ گئے ہیں اللہ کی ہدایت کے ساتھ، جن کو کوئی چیز ہلا نہیں سکی جب وہ آئے ہیں اس طرف، جو ظلم و ستم حضور کے صحابہ کے ساتھ ہوئے ہیں، تاریخ کانپ جاتی ہے، کافر آج کا ان کو پڑھ کے کانپ جاتا ہے۔ کمال تھے وہ مسلمان جو اس کے باوجود بھی، ان حالات کے باوجود بھی جنہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، کیا کیا ظلم و ستم نہیں سہے حضور کے صحابہ نے۔ میں ایک عام طور پر سنتے ہیں ان ظلم مظالم کو، تو میں اس وقت بیان نہیں کر رہا سارے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستہ بھیجا روم کے بادشاہ کے خلاف جنگ کے لیے۔ دستہ چھوٹا تھا، عبداللہ بن حذافہ یہ اس کے سپہ سالار تھے۔ جب یہ دستہ گیا کافروں سے لڑا تو یہ جیت نہیں سکا، گرفتار ہو گیا۔ رومیوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب باقی جو مسلمان تھے ان میں وہ سارے صحابہ نہیں تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، عبداللہ بن حذافہ یہ صحابی ہیں، اور باقی کچھ لوگوں میں اور بھی صحابی ہوں گے مگر باقی تابعین میں سے تھے جو ان کے شاگرد تھے، آگے گرفتار ہو گئے۔ لوگوں نے جا کے روم کے بادشاہ کو بتایا، وہی سپاہیوں نے جا کے بتایا کہ یہ جو آئے ہیں نا ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی محمد کی صحبت بھی اختیار کی ہوئی تھی، صحابی، یہ سارے عام مسلمان نہیں ہیں، ان میں کچھ صحابی بھی ہیں۔ کہنے لگا اچھا بلاؤ۔ وہ عبداللہ بن حذافہ کو لے آئے سپاہی، چل آ۔ روم کے بادشاہ کے سامنے عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ کو کہنے لگا، رومی بادشاہ کہنے لگا میں تجھے ایک پیشکش کرتا ہوں، پکڑا تو گیا ہے، ہم سزا دیں گے، مار دیں گے، تجھے ایک پیشکش کرتا ہوں، حل لک ان تتنصر و اشرکک فی ملکی و سلطانی، اگر تو عیسائی ہو جائے میری آدھی سلطنت کا بادشاہ تجھے بنا دیتا ہوں۔ بڑا لارا، بڑی پیشکش عبداللہ بن حذافہ کو، اگر تو عیسائیت قبول کر لے، اسلام چھوڑ کر، آدھی سلطنت میں تجھے دے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو آدھی کی بات کر رہا ہے؟ لو اعطیتنی بجمیع ما تملک و جمیع مملکت العرب،
الا ان ارجع عن دین محمد طرفۃ عین ما فعلت، اللہ کی قسم تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے اور دین قبول کرنے کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں تو ساری سلطنت کا بادشاہ بھی اگر مجھے بنا دے، آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی میں محمد کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو کہتا نا دین چھوڑ کے آ جا اور تیرا دین قبول کر لوں، عیسائی بن جاؤں، تو کہے نا آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اسلام چھوڑ کے ادھر آ جاؤں، میں اتنی دیر کے لیے بھی محمد کا دین چھوڑ کر نہیں آ سکتا، خواہ تو مجھے پوری اپنی بادشاہت دے دے اور اس کے ساتھ عرب کا بادشاہ بھی بنا دے، تب بھی نہیں ہو سکتا۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا بڑا گستاخ ہے، ہم نے پیشکش کی اور اسے قبول نہیں ہے، سولی پہ چڑھا دو اسے۔ وہ لے گئے پکڑ کے، جب سولی چڑھانے لگے اس نے خاص مصحفوں کو بلایا، کہنے لگا اسے لٹکا کے نا سولی پر، پھانسی دینی نہیں، مارنا نہیں، تیر اندازوں کو مقرر کرو، اس کے دائیں بائیں تیر پھینکے، بارش کر دے تیروں کی، لیکن تیر اسے لگے نہ، ڈرانا ہے، ڈراوا دینا ہے، اور بار بار پوچھو قبول کرتے ہو عیسائی مذہب، اور کسی وقت یہ ڈر کر قبول کر لے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، سولی پہ لٹکایا اور تیروں کی بارشیں کرنے لگ پڑے، اور تھوڑی تھوڑی دیر اب تیر گزرتے ہیں پاس سے، ہر لمحہ ڈر ہے کب تیر لگا مجھے کہ نہ لگا، ڈرتا ہوا ڈر رہا ہے کام، معاملہ تو یہی ہوتا ہے۔ جب تیر گزر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ تیروں کو روکتے ہیں، پوچھتے ہاں کرتے ہو قبول عیسائی مذہب؟ انہوں نے کہا نہیں، میں محمد کا دین پہ ہوں، اسی پہ مروں گا، مارو تیر مجھے۔ پھر بارشیں کرتے ہیں، اتنے میں بات نہیں بنتی، بادشاہ تک خبر جاتی ہے، نہیں مانتا۔ بادشاہ نے کہا سولی سے اتار لو، ایک دیگ میں پانی گرم کرو، ابال دو پانی کو۔ کتنا معاملہ ہے، پانی کو ابالو، دیگ میں ابالا گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کی آنکھوں کے سامنے پہلے 2 مسلمانوں کو اس ابلتے ہوئے پانی میں، کھولتے ہوئے پانی میں 2 مسلمان ڈالو۔ جیل سے نکال کر 2 مسلمانوں کو، جن کو پتا ہے ہم کھولتے ہوئے پانی میں جانے لگے ہیں، ابلتے ہوئے پانی میں جانے لگے ہیں، وہ ایمان والے تھے نا، نہیں گھبرائے، انہوں نے کہا پھینک دو۔ اب عبداللہ دیکھ رہے ہیں 2 مسلمانوں کو ان کے سامنے ابلتی ہوئی دیگ، بڑی دیگ کے اندر پھینک دیا گیا، پھینکے گئے، باری باری دونوں کو پھینکا گیا۔ عبداللہ کھڑے ہیں، نہیں ان کے پاس معاملہ، انہوں نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا۔ بادشاہ کو خبر گئی کہ ہم نے کر کے دیکھ لیا، اس کو بھی نہیں ابھی تک مانا، اس نے کہا اسے بھی پھینک دو، پھینک دو، اسے ختم کرو اس کا قصہ۔ عبداللہ بن حذافہ کو جب دیکھ کے قریب کیا، لگے پھینکنے، تو عبداللہ نے رونا شروع کر دیا۔ اب جب روئے نا تو لگا کہ اس کا مطلب ہے اس کا دل کچھ ڈرا ہے یا خوف کھایا ہے۔ اب یہ بادشاہ کو خبر پہنچائی، اب دیگ محل کے اندر، دربار کے اندر تو نہیں نا گرم کرنی تھی، یہ کام تو باہر ہوتا ہے نا، خبر جاتی، خبر پہنچ جائی کہ جناب رو پڑا ہے، انہوں نے کہا روک دو، لے آؤ اسے۔ خیال تھا کہ یہ اب عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے مائل ہو گیا، بلائے۔ جب عبداللہ بن حذافہ اس کے سامنے آئے، کہنے لگا ہاں کرتے ہو عیسائی مذہب قبول؟ عبداللہ کہنے لگے بالکل نہیں، ہرگز نہیں، میں محمد کے دین پر ہی مروں گا۔ کہنے لگا پھر روتا کیوں ہے، رویا کیوں ہے؟ سننے والے لفظ ہیں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیے ہیں اس کو، وہ لفظ واقعہ۔ انہوں نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے رو اس لیے رہا تھا میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے اللہ پر مارنے کے لیے۔ میں سوچ رہا تھا جب دیگ کو ابلتے دیکھا، میں سوچ رہا تھا ان یکونی عندی، میرے پاس ان یکون عندی بعدد شعرۃ من جسدی نفس، اگر میرے جسم کے ایک ایک بال کی تعداد کے مطابق جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے محمد کے نام پہ قربان کر دیتا، ایک ایک۔ بادشاہ بڑا حیران، یہ کیا ہے؟ ایویں نہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ طلبیں پیچھے سے آئی ہیں، اصحاب محمد سے آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان۔ بادشاہ پریشان، کہنے لگا نہیں اس قبول کرتا عیسائی مذہب؟ کہنے لگے نہیں،
تھوڑی دیر رکا, کہنے لگا اچھا ایسے کر, آگے تو قبل راسی و اخلی عنکا, میرے ماتھے کو چوم لے, میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. روایت نہیں بتاتی کہ اس نے یہ چومنے کی بات کس نیت سے کی تھی. اسے بندہ اتنا اچھا لگا یا وہ چاہتا تھا کہ چل قبول نہیں کرتا عیسائی مذہب, ماتھا ہی چوم لے. نیت کا پتہ نہیں, ہمیں روایت نے بتایا. لیکن روایت یہ کہتی ہے اس نے کہا تو قبل راسی و اخلی عنک, تو بس میرا ماتھا چوم لے, میں تجھے آزاد کر دوں گا. عبداللہ کہنے لگے صرف میری بات نہ کر, میرے سارے لشکر کی بات کر تو چوم لیتا ہوں ماتھا تیرا. کہا اب یہ کفر تو نہیں ہے نا, ماتھا چومنا ہے تو کفر تو نہیں ہے, لیکن میرا لشکر چھوٹ جائے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو میرا ماتھا چوم لے, میں لشکر چھوڑ دیتا. آگے بڑے عبداللہ بن حذیفہ سہمی, محمد کے صحابہ, بچے یہ سرکار کے زمانہ اقدس میں تو چھوٹی عمر کے تھے عبداللہ, اب جوان ہوئے تھے. انہوں نے حضور کو تو بچپن میں دیکھا تھا, اب جوان ہوئے تھے. ان کا یہ حال ہے جس نے جوانی میں سرکار کو دیکھا تھا, اس کے نظارے کیا ہوں گے, ان کی شانیں کیا ہوں گی جنہوں نے لمحے گزارے ہیں سرکار کے ساتھ. عبداللہ آگے بڑے, ماتھے کو چوما, پیچھے ہٹے. رومی کہنے لگا جاؤ تمہارا سارا لشکر آزاد. اپنے سارے دستے کو لے کے واپس آ گئے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے نا, وہاں کسی نے کہا, انہوں نے بتایا, پوچھا کیا احوال رہے. لوگوں نے بتایا ہم یوں گرفتار ہو گئے تھے, پھر یہ ہمارے ساتھ ہوئی, 2 مسلمان ہمارے, ان کو دیگ میں پھینک دیا گیا. عبداللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, اور آخر میں بات یہاں ہم آزادی ہماری اس بات پہ ہوئی ہے. رومی بادشاہ نے عبداللہ کو کہا تھا میرے ماتھے کو چوم, میں تمہیں سب کو چھوڑ دیتا ہوں. اس پر اس نے ماتھے کو چوما, ہم سب کو آزادی مل گئی. عمر فاروق اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حق علی کل مسلم ان یقبل راس عبداللہ بن حذیفہ, ہر مسلمان پر لازم ہے کہ عبداللہ کے سر کو چومو اٹھ کے. وَأَنَا أَبْدَأُ, سب سے پہلے اس کے سر کو بوسہ میں عمر دوں گا. آگے بڑھ کے بوسہ دیا. جس نے اپنے سارے دوستوں, ایسا ایمان پہ ڈٹا رہا, چھوڑا نہیں ایمان کو. اور ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, ذرا سی بات پہ ایمان یوں کانپتا ہے. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, یہ پرانی باتیں نہیں, اب بھی ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کوئی حل بتا دیں, کسی طرح سے یہ جائز نہیں ہو سکتا. ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں اس پر سوال اٹھ رہا ہے, سور کھانا کیوں منع کیا ہے شریعت نے, خنزیر کھانا کیوں منع کیا ہے, آخر کیا وجہ ہے. ہو سکتا ہے اسی زمانے کے لیے ہو, آج جائز ہو جائے. آج کے دور میں شراب پینا وہ لوگ پی رہے ہیں اور اس کو بھی سمجھتے ہیں کوئی نہیں, سب چلتا ہے, جرم چل رہے ہیں. دل کرتا ہے یار یہ حلال ہی ہوتی تو کیا تھا, ہم بھی پی لیتے. یہ جو جن کے دلوں کے اندر ایمان ڈگمگاتا ہے نا, کانپتا ہے, ان کی حالتیں ایسی بن چکی ہیں. ہمارے ٹی وی میں ڈرامے لگتے ہیں, امیروں نے اپنے گھروں میں بتوں کی تصویریں رکھی ہوئی. اور میں تو کل دیکھ رہا تھا, اب تو عجیب و غریب ایک دربار پر گنیش دیوتا کا بت رکھا ہوا ہے, قبر پیچھے ولی اللہ کی بنائی ہوئی ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, اور اس کے مزار کے سامنے گنیش وہ ہاتھی کی سونڈ والا وہ دیوتا, ان کا اس کا مجسمہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اور بندہ جا کے قبر پر بڑی لجاجت کے ساتھ ماتھا رکھ, منہ رکھ, کیا کر رہا ہے, اپنی تذلیل کیوں کر رہا ہے. دیکھ تو صحیح, تو محمد عربی کا امتی ہے, کہاں گر رہا ہے. بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے یہ لالچ اپنا لی. ہم پریشان ہیں. اسی طرح ہمیں جب کوئی لالچ آتی ہے نا, چاندی آتی ہے, تو ہم بھی ڈر جاتے ہیں, یار تھوڑا سا کوئی جائز حل نکال ہی لو. ایک چھوٹا سا مسئلہ میں نے عرض کرنا ہے. انشورنس کا بڑا شور چلتا ہے, بیمہ پالیسی کروائی جائے نہ کروائی جائے, انشورنس کروانے کو دل کرتا ہے بڑے لوگوں کا, کیونکہ فائدہ جو ہوتا ہے. اب اگر تو جائز ہو تو سبحان اللہ, فائدہ حاصل جائز کرے, سبحان اللہ. لیکن ناجائز ہو تو پھر جائز کرنے کی صورتیں نہ بنائیں. اگر یہ پتہ چل جائے کہ کوئی چیز جائز نہیں ہے تو لڑ ڈال دیں اس کے اوپر, پھر اس کی طرف نہ جائیں. انشورنس جائز ہے کہ نہیں جائز؟ کچھ لوگوں نے فتوے اٹھائے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں نہیں فلانا فتویٰ, یہ فلانا فتویٰ, جائز. جو جائز ہے نام اس کا بھی انشورنس تھا, لیکن جو جائز تھی وہ کوئی اور چیز ہے.
جس وقت جائز تھی اور جن حالتوں میں جائز تھی وہ معاملات اور ہیں۔ پہلی بات، انشورنس کمپنی اپنا کلیئر کرے کہ جو پیسہ اس کے پاس ہوگا اسے کسی سودی کاروبار پہ خرچ نہیں کرے گی۔ کمپنی اعلانیہ طور پر بتائے آپ کو، وہ مر جائیں گے نہیں بتائیں گے، ان کے کاروبار پہ ہی سود ہے۔ الٹا آپ سے پوچھیں گے جی آپ سود کسے کہتے ہیں؟ اب تیرے ساتھ سود پہ مناظرہ شروع کر لیں۔ بس سیدھی سی بات ہے، جب تو سودی کاروبار کر رہا بتا نا ہمیں کون سا کاروبار ہے تیرا، کون سے کاروبار پہ یہ کمپنی اپنا پیسہ انویسٹ کر رہی ہے، وہ بتائے ہمیں، کیونکہ اس کے بعد ہم اس کے ایک حصے دار ہیں۔ جب ہم انشورنس کروا لیتے ہیں، کمپنی جو کاروبار کرتی ہے ہم اس کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ وہ آگے سور بیچنے کا بھی کاروبار کرے، شراب بیچنے کا بھی کاروبار کرے، انشورنس کرانے والا بندہ اس کا گھر بیٹھے ہوئے حصے دار ہے۔ اب آپ وہی کاروبار کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ سود کا کاروبار اس کے اندر ہے، لہذا حرام ہے۔ دوسرا، انشورنس پالیسی کسی ایک وارث کے نام پر لگائی جاتی ہے، نامزد کیا جاتا ہے کون ہے، آپ کے مرنے کے بعد کس کو ملے گا پیسہ۔ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بار آپ فوت ہو گئے، اس کے بعد یہ پیسہ کس کو ملے گا، کسی ایک وارث کا نام لکھوایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ وصیت۔ بندہ جب مرتا ہے نا تو اس کا مال اس کے اللہ نے وارث مقرر کیے ہیں، ہر وارث کا حصہ ہے، اس کی اولاد حصے دار ہے، اس کی بیوی کا حصہ ہے، اس کے ماں باپ صورتیں ہیں، کون ہے تو کون نہیں، وارثوں کے حصے مقرر ہیں۔ اب ان ساروں میں سے کسی ایک کے نام پہ کوئی بندہ اپنی کوئی چیز لگانے کا، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے حضور نے فرمایا وصیت کی ہی نہیں جا سکتی۔ جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کے کل وارثوں میں تقسیم ہوگا اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے تحت۔ یہ کام انشورنس پالیسی میں نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں بھی حرام۔ بہرحال انشورنس پالیسی حرام ہے، بیمہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اس کی ایک جائز صورت ہے جسے ہم تکافل کہتے ہیں۔ یہ داؤد تکافل ایک ایسی کمپنی ہے جس کے ہیڈ بھی ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں۔ انشورنس سے ملتی ہے منافع، یہ بھی آپ کو دیتی ہے مگر اس طرح نہیں دیتی جس طرح انشورنس والے دیتے ہیں۔ کاروبار یہ بھی کرتی ہے مگر اس طرح چھپا کے نہیں، یہ آپ کو کھلم کھلا بتائیں گے کہ کون ہے۔ میں نہ تو داؤد تکافل والوں کا نمائندہ ہوں، نہ وہ میں نے ابھی تک کروائی ہوئی ہے، میں صرف بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا دل کروانے کو ہے تو جائز رستہ یہ ہے، کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہے وہ اس کے ہیڈ بھی ہیں اور اس کا ہر چیز انہوں نے باہر نکال کر رکھی بھی ہوئی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، اگر کسی نے کروانی ہے تو وہ کروا سکتا ہے۔ وہ ایک جائز انشورنس والے نے جو فتوے اٹھائے ہوئے ہیں نا، انشورنس والے اسٹیٹ لائف انشورنس والے جو فتویٰ اٹھاتے ہیں، یہ دیکھیں مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ ہے، مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ داؤد تکافل کے بارے میں ہے، اس انشورنس پالیسی کے بارے میں نہیں، جو سب کو دکھائے پھرتے ہیں۔ یہ بات بالکل اس کو سمجھ لیں۔ اب تیسری بات اور آخری بات، پچھلے جمعے چند سٹوڈنٹ میرے آئے تھے یہاں پر، جمعے کا انہوں نے جمعہ بھی یہاں پڑھا۔ وہ کبھی میرے سٹوڈنٹ تھے، اب تو لاہور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ لاہور یونیورسٹیوں سے آئے اور یہاں انہوں نے کہا جی ہمیں آپ سے چند سوالات کرنے ہیں۔ بیٹھ گئے، ہم چائے تک نہیں پی سکے، بیٹھ گئے یہاں پر۔ سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کرامت کیا ہوتی ہے، بابے کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور کو اگر علم غیب تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے واقعے میں گواہیاں کیوں مانگتے رہے؟ اس کا مطلب غیب کا علم نہیں تھا حضور کو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا جب صحیح حدیثوں سے ثابت ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سوالات کی نوعیت کو، آپ سمجھ رہے ہیں۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ قرآن ہم سیدھا سیدھا خود پڑھیں، حدیثیں پڑھیں۔ یہ کیا بات ہے کہ جی عالموں کی رہنمائی میں پڑھیں، عالموں سے پڑھیں، ایسے کیا ہم ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں قرآن کو، حدیث کو؟ اس کی ممانعت آپ کیوں کرتے ہیں؟ 4 سوال۔ اور پھر مجھے ایک ان میں سے بول کے کہنے لگا سر بات یہ ہے، اصل میں ہم سنتے ہیں محمد علی مرزا کو، انجینئر محمد علی مرزا، چونکہ حدیثیں ہمارے سامنے کھول کے رکھی ہوئی ہیں اس نے، ہم سوچتے ہیں کہ باتیں اس کی حدیث کے مطابق ہیں، تو اب آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ بتائیں یہ کیا سچ کیا ہے۔ شکر ہے کہ میرے پاس آ گئے،
لاہور میں بیٹھے کو کیا ضرورت ہے کہ میرے پاس آئے یہاں پر، وہاں تھوڑی دنیا ہے، لیکن ان کا اعتماد تھا نا کہ یہ ہمارا استاد ہے، یہ کبھی کلاس میں باتیں کرتا تھا تو بابوں کی کرامتیں سناتا تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اصل میں یا تو میں ان کے ساتھ مائل ہوں۔ جمعے کے بعد یہاں بیٹھے اور عصر کی اذان تک سارا قضیہ پاک ہو چکا تھا۔ عصر کی اذان ہم نے تب یہاں سنی جب انہوں نے کہا ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ مرزا ہمیں دماغ خراب کر رہا ہے ہمارے۔ محمد علی مرزا نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے غلط ترجمے حدیثوں کے کر کے، غلط بتا کے، غلط سنا کے۔ حدیث میں لفظ اور ہوتے ہیں، سنائے بتائے اور جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے حدیث کھلی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کی قسم، جب وہ یہاں سے گئے تھے تو میرا سینہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ٹھنڈا پرسکون ہوا، یار شکر ہے اللہ کا، کوئی 3 بندے جو یہاں آئے تھے بچ کے جا رہے ہیں۔ مولا کے فضل و کرم سے وہ اسی ہدایت پہ قائم رہے جو پہلے سے ان کے پاس تھی۔ یہ منافقت کا اندھیرا جو اب آ رہا ہے اس میں نہیں پلٹ سکے۔ یہ تینوں سوال بڑے آسان تھے۔ جب میں نے کرامتیں بابوں کی کیا ہوتی ہیں بتائیں تو ان کا اگلا سوال یہ تھا، سر اگر بابوں کی اتنی کرامتیں ہیں تو حضور کے صحابہ کی کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا یہی تو وہ غلطی ہے جو محمد علی مرزا ڈال رہا ہے۔ تمہیں نہیں بتایا محمد کا ایک ایک صحابی سمندروں پر حکومت کر کے گیا ہوا ہے؟ کون جانتا ہے عمر فاروق کے رکے کو مٹا سکتا ہے کوئی تاریخ کی کتاب سے؟ دریائے نیل کے نام رکا لکھنے والا عمر کیا کر رہا تھا؟ ہاتھ اٹھا لیتا نا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ چلا دے اسے۔ وہ رکا لکھ کے کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ یہی بتانا چاہتے تھے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں دنیا ان کے قدموں میں گر جایا کرتی۔ میں نے کہا صحابی سمندر پار کر گئے لشکر کو لے کر۔ اس نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کتابیں دکھائی، کھول کے سامنے رکھی، کہنے لگے آنکھیں کھول گئی۔ اللہ کا شکر ہے ہدایت آ جاتی ہے مگر سمجھنے والا دل ہو۔ جو آنکھ بند کر لیتا ہے دنیا کی چاندی میں مگن رہتا ہے، اس کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور میں اٹھنے والے ہر فتنے اور شر سے محفوظ رکھے، اور ہمارے اندر جو اس نے ہدایت کی روشنی ڈالی ہے ہم اسی نور کے ساتھ اپنی قبروں میں روشنی لے کے جائیں، ایمان کے ساتھ جئیں اور محمد عربی کے دین کی سربلندی میں ہی لڑتے ہوئے مر جائیں، نام ہمارے پہ شہادت لکھی جائے اور جنت میں حضور کے قدموں میں ہمیں ٹھکانہ عطا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔